سامنے ہے۔ سب سے پہلے یہ جو آپ نے بات کی کہ ایران کی طرف سے مجھے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، جب ہم توحید پہ بات کرتے ہیں، مزارات کی مذمت کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ جب ہم اہل البیت کا مقدمہ عوام الناس کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر پبلک کہتی ہے کہ جی آپ کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ آئی فون کیا، میں تو اسمارٹ فون استعمال ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا تعلق ایک بڑے سینسٹیو ادارے کے ساتھ ہے، تو وہاں پر اسمارٹ فون الاؤ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے شروع ہی سے اسمارٹ فون کبھی یوز کیے ہی نہیں۔ میں اپنے سارے معاملات لیپ ٹاپ کے ذریعے کرتا ہوں۔ واٹس ایپ میں یوز نہیں کرتا، فیس بک میں یوز نہیں کرتا، ٹویٹر اکاؤنٹ میرا نہیں ہے۔ یوٹیوب کے اوپر بھی جو ویڈیوز ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس چڑھاتے ہیں۔ رہ گیا آئی فون میں تو سامسنگ کا فون بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے پاس تو میرے بھائی یہ ایک سادہ سا کوئی میرا خیال ہے 1200 روپے کا فون ہے جو سال سے میں استعمال کرتا ہوں۔ کبھی یہ خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا لے لیتے ہیں۔ ہمارا تو اس سے کوئی ایسا معاملہ جڑا نہیں ہوا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے۔ باقی یہ کہنا کہ میرا سورس آف انکم کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ میں 19 گریڈ میں آفیسر کے طور پر سرو کیا ہے ایک بہت سینسٹیو ادارے کو، بڑے ٹاپ لیول پہ جا کے۔ اس کے بعد پھر میں نے ابھی چند مہینے پہلے ہی اکتوبر 2021 کے اندر ریٹائرمنٹ لی ہے۔ ظاہر پینشن بھی مجھے مل رہی ہے۔ اسی دوران میں نے اسلام آباد میں اپنا ایک مکان بھی بنا لیا جس سے کرایہ بھی مجھے آتا ہے۔ ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی بھی، اگرچہ وہ انگلینڈ میں سیٹلڈ ہیں، دونوں بھائی، لیکن ظاہر ہے کہ فیملی کے ساتھ تو ایک معاملہ ہے، ان کی طرف سے بھی سپورٹ ہے، میرے ماں باپ بھی مجھے سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم اکٹھے ہی رہتے ہیں جہلم شہر کے اندر، تو اس لیے ہمارے خرچے اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ نہ میری لائف کوئی لگژریس ہے، ایک موٹر بائک ہے جس کے اوپر میں ٹریول کرتا ہوں، مجھے ایسا کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس حوالے سے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے الزامات بالکل بے بنیاد ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ باقی یہ کہنا میرے پاس جائیداد کتنی ہے، تو میں ٹیکس پیئر ہوں۔ ظاہر ہے سرکاری ملازم تو لازمی ٹیکس دیتا ہے، تو میرے ٹیکس کے فارمز نکال کے چیک کر لیا جائے کہ ان کے اوپر کیا کچھ لکھا ہے۔ میرے نام کے اوپر ایک مکان ہے جو اسلام آباد میں ہے، اور وہی میں نے اپنی آفس کی جاب کے دوران بنایا۔ اس کا سارا منی ٹریل اکاؤنٹس کی شکل میں موجود ہے۔ کچھ میرے والد صاحب نے مجھے سپورٹ کیا، کچھ میری اپنی سیونگز تھی۔ اس کے علاوہ یہاں جو جہلم میں مکان ہے وہ میری دادی اماں کے نام پہ ہے۔ باقی چونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لی، تھوڑا سا مجھے پیسہ ملا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے جو میں نے اپنی وائف کو اپنی شادی کی 17th اینیورسری کے اوپر گفٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ پلاٹس میرے نام پر یا پراپرٹی کہہ لیں، وہ ساری میرے بھائیوں کی ہے، چونکہ وہ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو ان کو میں یہاں پہ مینیج کرتا ہوں، اور وہ چیز سیٹلڈ ہے کہ وہ اگرچہ میرے نام کے اوپر ہے لیکن وہ اس کے مالک وہ ہیں، اور یہ ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے۔ یہ چیزیں بھی میں نے اپنے ٹیکس فارمز کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اتنے سینسٹیو ادارے میں جو بندہ جاب کرتا ہے اس کی ریگولر سیکیورٹی کلیئرنس کا معاملہ چلتا رہتا ہے مختلف ایجنسیز کے تھرو۔ میں تو ایک کھلی ہوئی کتاب ہوں، اللہ کا شکر ہے، کسی سے فنڈنگ نہیں آتی ہے۔ ایک 2500 روپے کا کنیکشن اور ایک چھوٹا سا ویب کیم، یہ HD کیمرہ تو اب میرے ایک کزن نے مجھے گفٹ کیا کچھ سال پہلے، اس کے ذریعے ایک کمرے میں بیٹھ کے کوئی زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ معاملات بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور ہم نے پاؤں اتنے پھیلا ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اپنا لیونگ سٹینڈرڈ مشکل مینٹین کرنا پڑ جائے، ایسا ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ سب کے سب جو الزامات ہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ جہلم شہر کے لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہمیشہ سے یہاں رہنے والے ہیں، آباء و اجداد سے، کھلی کتاب ہے، تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ، اللہ کا شکر۔